سب سے پہلے مسئلہ ہمارا عقائد کا ہے. اگر ہمارے عقائد برابر ہیں تو جنت کا داخلہ ہو سکے گا، اور اگر عقائدی ہمارے برابر نہیں ہیں تو جنت کا داخلہ مشکل اور ہو ہی نہیں سکتا ہے. جنت اور جہنم کے لیے جو معیار ہے وہ ایمان اور عدم ایمان ہے. سب سے پہلے جو انسانوں کو جانچا جائے گا اور ان کے اوزان کو تولا جائے گا تو سب سے پہلے ایمان اور شرک کو دیکھا جائے گا کہ اس کا ایمان خالص ہے کہ نہیں. اس ایک حدیث میں صاف کہہ دیا گیا ہے کہ ذرہ برابر بھی شرک ہوگا تو جنت میں نہیں جائے گا، اور ذرہ برابر ایمان ہوگا تو جہنم میں نہیں جائے گا. مطلب یہ نکلا کہ ایمان اور شرک دو چیزیں جمع ہو ہی نہیں سکتی ہے. اس لیے سب سے پہلے تو جانچ یہ کی جائے گی کہ یہ جو ایمان والا بندہ ہے اس کا ایمان بالکل برابر ہے کہ نہیں. اس کے پہلے جانچ کی جائے گی، اور جانچ کر کے مومنین کو اور مشرکین کو الگ کر دیا جائے گا. اب مشرکین جہنم میں جائیں گے، اور اب ایمان والوں کا جو مسئلہ ہوگا وزن اعمال کا ہوگا. اب یہ جنت کے لائق تو بنے ہیں ایمان کی وجہ سے، مگر جنت کے کون سے درجے میں رکھنا. جنت کے درجات بہت زیادہ ہے. اب ان کے اعمال کو تولا جائے گا. اب اچھے اعمال زیادہ ہے اور برے اعمال کم ہیں تو آدمی جلدی جنت میں چلا جائے گا. پھر اعمال خیر میں جتنا اضافہ ہوگا اور جتنے زیادہ اچھے اعمال ہوتے چلے جائیں گے اتنے جنت کے درجات میں ترقی ہوتی چلی جائے گی. مگر بالفرض اعمال شر برے اعمال اگر زیادہ نکلے تو پھر اس کو پاک صاف کرنے کے لیے، اس لیے کہ معصیت، گناہ اور جنت یہ دو چیزیں جمع ہو ہی نہیں سکتی ہے. گنہگار آدمی جنت میں رہ ہی نہیں سکتا ہے. کبھی دنیا میں حالات آتے ہیں، کچھ پریشانی آتی ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو پاک صاف کر دیتے ہیں. اور کبھی دنیا میں حالات نہیں آئے تو قبر کے اندر حالات آتے ہیں، وہاں پر پاک صاف ہو جاتا ہے. یہ شروع کے مقدمات ہیں. اگر یہاں پر پاکی صافی ہو گئی تو بہت ہی اچھا ہے. مگر بالفرض اعمال شر، معصیت، گناہ بہت زیادہ تعداد اور کثیر تعداد میں تھے، یہاں پر پاکی صافی نہیں ہوئی تو پھر اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا. تطہیر کے لیے، عذاب دینے کے لیے نہیں. کافر کو ڈالا جائے گا جہنم کے اندر، مشرک کو جہنم میں ڈالا جائے گا وہ عذاب دینے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے. اور مسلمان کو اگر جہنم میں کبھی ڈالا گیا معصیتوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، تو تطہیر کے لیے، پاک صاف کرنے کے لیے، تاکہ جنت کے لائق بن جائے. تو سب سے پہلے تو ہمارا مسئلہ عقائد کا ہے. ہم ہمارے عقائد کو بالکل پاک اور صاف رکھیں، صحیح عقائد رکھیں. اور عقائد کی تفصیلی معلومات بھی ہمیں ضروری ہے. اجمالی عقیدے کافی نہیں ہیں، اس لیے کہ کچھ عقائد تو وہ ہے جو اجمالی عقیدے ہیں، بڑے بڑے عقیدے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا رسول اور نبی ماننا ہے، آخرت کا ہے، معاد کا ہے. کچھ تو بڑے بڑے رسولوں کو ماننا ہے، اسی طرح کتابوں کو ماننا ہے، فرشتوں کو ماننا ہے، جسے ایمان مفصل میں پڑھتے ہیں. تو یہ تو بڑے بڑے عقائد ہیں. ٹھیک ہے، ہم بڑے بڑے عقائد جانتے ہیں، ماشاءاللہ اچھا ہے. مگر ہمیں تفصیلی عقائد کا علم نہیں ہوگا تو دوسرے فرقے والے، غلط جماعتیں ہمیں ان کا عقیدہ بتائیں گے، تو ہمیں جب ہمارے صحیح عقیدے کا علم نہیں ہوگا تو ہم ان کی باتوں کے اندر آ جائیں گے. اس لیے ہمارے تمام عقائد کا تفصیلی مطالعہ ہمیں کرنا چاہیے. ہمارے گھر میں کتابیں لانی چاہیے، اور عقائد کے بارے میں کون کون سی کتابیں ہیں. حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بستی زیور کے اندر بھی تفصیل کے ساتھ عقائد کا بیان لکھا ہے، اور 50 جتنے عقیدوں کو جمع کیا ہے. اس کو پڑھیں. مگر عقائد کا ذرا مضمون بھی ایسا ہے کہ ذرا مشکل ہے، عورتیں بچی اس کو پڑھتے ہی نہیں ہیں، اس کے اوپر توجہ ہی نہیں ہوتی ہے. اس لیے ان عقائدوں کو پڑھا جاوے اور ہمارے عقائد کو صحیح کرنے کی پوری کوشش کی جاوے. ان عقائد کے اندر سے ایک عقیدہ یہ بھی ہے، ہم ذہن میں سمجھ لیں اچھی طرح، ہماری شریعت کا مدار، ہماری اسلام کا مدار، ہمارے مذہب کا مدار نقل کے اوپر ہے، عقل کے اوپر نہیں. ایک ہے نقل اور ایک ہے عقل. نقل کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں جو بات آ گئی اس بات کو ماننا ہے، اس کو کہتے ہیں نقل. اور عقل کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دماغ میں بات آئے گی، عقل میں بات آئے گی، ہم مانیں گے، اور اگر عقل میں بات نہیں آئے گی ہم نہیں مانیں گے. تو ہمارے مذہب کا بنیادی عقیدہ ہے، یہ ہماری شریعت کا قانون ہے گویا کہ ہماری مذہب کا مدار نقل کے اوپر ہے، عقل پر نہیں. ہاں البتہ نقل ایسی ہے کہ جو نقل عقل کے مطابق ہے، کوئی نقل ایسی نہیں ہے جو عقل کے مطابق نہ ہو. ہاں اگر کسی کی عقل خراب ہو گئی، کسی کی عقل فاسد ہو گئی، اس کو بات سمجھ میں نہ آوے، وہ اس کا قصور ہے.
باقی نفس عقلہ جو صحیح عقل والا ہو، عقل سلیم والا ہو، اگر وہ تدبر کرے گا اور سوچے گا تو نقلی جتنی باتیں ہیں وہ بالکل عقل کے موافق پائے گا۔ اس کو ایک مثال سے سمجھو، جیسے ایک روٹی ہے، سالن ہے، اچھا کھانا بنا ہوا ہے، اب ایک آدمی تندرست آدمی، صحیح آدمی، جس کو کوئی بخار کا اثر نہیں ہے، طبیعت بالکل برابر ہے، وہ آدمی کھاتا ہے تو اس کو ذائقہ اچھا لگتا ہے، نہ روٹی میں کوئی کمی نظر آتی ہے، نہ سالن میں کمی نظر آتی ہے۔ اور وہی کھانا ایک ایسا شخص کھاتا ہے جس کو بخار چڑھا ہوا ہے، طبیعت اس کی برابر نہیں ہے، اب وہ لوگوں سے یہ کہتا ہے بھئی روٹی ذرا کڑوی لگ رہی ہے، یہ سالن ذرا کڑوا لگ رہا ہے۔ تو ذرا یہ سوچئے، یہ سالن کے اندر کڑواہٹ ہے یا اس کی طبیعت میں کڑواہٹ ہے؟ اس کے بخار پنے کا اثر ہے کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ایک سالن کڑوا ہے، روٹی کڑوی ہے، حقیقت میں نہ سالن کڑوا ہے نہ روٹی کڑوی ہے، مگر وہ جو اس بخار کا اثر ہے، اس بخار کے اثر کی وجہ سے اس کو برابر نہیں لگ رہا ہے۔ بس یہی مثال عقل کی ہے، اگر عقل سلیم ہے، صحیح عقل ہے تو نقل کی تمام باتیں برابر سمجھ میں آئے گی، مگر عقل ہی فاسد ہو گئی ہے، عقل ہی خراب ہو گئی ہے تو پھر اس کو باتیں برابر سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو ہماری شریعت کا مدار نقل کے اوپر ہے۔ کلام اللہ میں ایک بات آ گئی، احادیث صحیحہ میں ایک بات آ گئی، احادیث متواترہ کے اندر ایک بات آ گئی، ہمیں چپ چاپ مان لینا ہے، ہمیں یہ دماغ نہیں دوڑانا ہے بھئی ایسا کیوں ہے، یہ حکم کیوں دیا گیا ہے، یہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ مثلا عورتوں کے بارے میں کہہ دیا گیا کلام اللہ کے اندر وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ تم اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، باہر نہ نکلو، ایک کلام اللہ کی نص قطعی ہے، اور ازواج مطہرات کو خطاب کیا گیا ہے۔ اب یہ ہماری عقل میں آوے کہ نہ آوے، اب عورتیں اپنا دماغ چلاوے بھئی ایسا کیسے، بھئی مرد تو باہر جا سکتے ہیں، گھوم سکتے ہیں، پھر سکتے ہیں، اور عورتوں کے لیے کوئی ایسا قانون کہ بھی باہر نہیں جا سکتی ہے؟ یہ شریعت کا قانون ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، ہمیں اس میں عقل چلانے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہہ دیا ہے وہ بات ہمیں ماننی۔ تو یہ چیز اچھی طرح ذہن نشین کر لے کہ ہماری شریعت کا مدار، ہمارے مذہب کا مدار نقل کے اوپر ہے، عقل کے اوپر نہیں ہے۔ ہاں مگر یہ بات ضرور ہے وہ تمام نقلیں ایسی ہے جو عقل کے مطابق ہے، مگر شرط وہ کہ عقل صحیح ہونی چاہیے۔ عقل فاسد ہے تو اس کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ دوسری بات یہ ذہن نشین کر لے ہمارا یہ عقیدہ ہے اور تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے، ہمارے عقیدے کے درمیان اور کفاروں کے عقیدے کے درمیان ایک جو بین فرق ہے، اور جس کا ذکر کلام اللہ میں بار بار کیا گیا ہے اور کتنی ساری آیتوں میں ذکر کیا گیا ہے، شاید میرے خیال سے کوئی صورت ایسی خالی ہوگی، کوئی پارہ ایسا خالی ہوگا کہ جس میں اس کو ذکر نہ کیا ہو۔ وہ مسئلہ ہے بعث بعد الموت کا، مرنے کے بعد زندہ ہونا۔ انسان کے اوپر 4 حالتیں گزرتی ہیں۔ ایک حالت تو ہے پہلے انسان کچھ بھی نہیں تھا، پھر وجود کے اندر آیا اور پھر مر جائے گا، اور مرنے کے بعد پیدا ہوگا۔ تو 2 دفعہ عدم ہے اور 2 دفعہ وجود ہے۔ انسان پہلے نہیں تھا، یہ عدم ہے، تھا ہی نہیں، اس کا وجود ہی نہیں تھا۔ اس کو پوری دنیا مانتا ہے اور پوری دنیا تسلیم کرتی ہے کہ انسان پہلے نہیں تھا، اس کا وجود نہیں تھا اور بعد میں وجود میں آیا ہے۔ وہ پہلے عدم تھا، اب وجود ہوا، اس کا پیدا ہو گیا۔ وہ اس وجود کو سب مانتے ہیں، پوری دنیا مانتی ہے کہ انسان وجود میں آ گیا اور دنیا میں آ گیا۔ وجود کے بعد تیسرا، پہلا عدم کا مرحلہ، پھر وجود کا مرحلہ، پھر اس کے بعد پھر عدم کا مرحلہ، پھر موت کا مرحلہ۔ یہ آدمی پر پھر موت طاری ہونے والی ہے اور مرنا ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ کسی تم مشرک کو پوچھ لو، کسی کافر کو پوچھ دو، مرنا ہے، ہر ایک اقرار کرے گا ہم مرنا ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے۔ یہ 3 باتوں میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، پوری دنیا تسلیم کرتی ہے، تمام عقلا پاگل ہر ایک اس کو تسلیم کرتا ہے کہ انسان نہیں تھا، وجود میں آیا، پھر مر جائے گا۔ اب رہا مسئلہ چوتھا کہ مرنے کے بعد جب قبر میں چلا جائے گا، عالم برزخ میں چلا جائے گا، عالم قبر میں چلا جائے گا، اس کے بعد اس عالم قبر میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، عالم قبر سے اس کو نکلنا ہے، اور نکل کر کے ایک میدان محشر میں جمع ہونا ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اور جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ یہ ہماری بنیادی عقیدہ ہے، ہمارا اسلامی عقیدہ ہے کہ اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے یہ موت آخری موت نہیں ہے۔ یہ موت تو وہ موت ہے کہ جیسے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور ماں کے پیٹ میں کچھ ایام رہتا ہے اور دنیا کے پیٹ میں آتا ہے، تو جب ماں کے پیٹ میں تھا ہر ایک دنیا سمجھ رہی تھی یہ ماں کے پیٹ میں ہمیشہ نہیں رہے گا، یہ کسی دن دنیا کے پیٹ میں آئے گا۔
جب دنیا کے پیٹ میں آیا پوری دنیا سمجھتی ہے یہ دنیا کے پیٹ میں ہمیشہ نہیں رہے گا، یہ دوسرے پیٹ میں جائے گا، یہ قبر کے پیٹ میں جائے گا، یہ برزخ کے پیٹ میں جائے گا، پوری دنیا سمجھتی ہے۔ اس کے بعد قبر کے پیٹ میں بھی نہیں رہنا ہے، قبر کے پیٹ سے نکلنا ہے، یہ مسئلہ بڑا اہم ہے۔ مشرکین اس کو نہیں مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، قبر میں چلے گئے، مسئلہ ختم ہو گیا، اب آگے کوئی مسئلہ نہیں۔ مگر اسلام اس بات کی تعلیم نہیں دیتا ہے، اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے، اور یہ کلام اللہ پورا بھرا پڑا ہوا ہے، اور بار بار اس کو سمجھایا گیا ہے، اے مسلمانوں تم سمجھ لو اچھی طرح، اے تمام انسانوں سمجھ لو اچھی طرح کہ قبر کے بعد زندہ ہونا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کتنی مثالوں کے ذریعے سے بات کو واضح کیا ہے، اتنی ساری مثالیں اللہ تعالیٰ نے کلام اللہ میں دی ہیں۔ ہم کلام اللہ کا مطالعہ کریں، پڑھے تو باتیں سمجھ میں آئے گی کہ کیسے کیسے سمجھایا ہے۔ اب ایک مثال سمجھو، بارش کی سیزن کے اندر بارش ہوتی ہے، بارش کے آنے سے پہلے کوئی کیڑا مکوڑا کوئی پرندہ کوئی چیز ہوتی نہیں ہے۔ آپ کے گھروں میں کیڑے بیڑے آتے رہتے ہیں، بارش کے زمانے میں بارش نہیں آئی تھی اور کوئی کیڑا نہیں آ رہا تھا آپ کے گھر میں۔ ایک دن بارش آ گئی اور بارش آتی پورے کیڑے آپ کے گھر میں بھر گئے، لائٹ کے ارد گرد کیڑے ہو گئے۔ ابھی 2 گھنٹے پہلے ایک بھی کیڑا نہیں تھا، ابھی 2 گھنٹے میں بارش ہوئی اور آپ کا گھر کیڑوں سے بھر گیا۔ یہ کیڑے آئے کہاں سے؟ یہ کس نے پیدا کیا؟ یہ کون سا سائنسداں تھا کہ جو کیڑوں کو وجود دینے والا تھا؟ وہی اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے جو کیڑوں کو وجود دیا ہے، پانی برسا اور کیڑے پیدا ہو گئے اور آپ کے گھروں میں کیڑے پھیل گئے۔ بس اسی طرح مسئلہ سمجھو، ایک دن وہ آئے گا کہ ایسی بارش برسے گی جیسے آج وہ پانی برستا ہے کہ زمین سے کیڑے نکلتے ہیں، ایک دن ایسے اللہ تعالیٰ بارش برسائیں گے کہ زمین سے انسان نکلیں گے اور تمام انسان زندہ ہو جائیں گے، اور زندہ ہو کر کے میدان محشر کے اندر جمع ہو جائیں گے۔ جیسے کیڑے ہمارے گھروں میں جمع ہو جاتے ہیں، لائٹوں پر جمع ہو جاتے ہیں، تو تمام انسان قبر سے نکل کر کے میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے۔ تو ہمارا بنیادی عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، ہمارے اعمال کا حساب دینا ہے، اور عقل بھی اس کا تقاضا کرتی ہے، عقل بھی چاہتی ہے کہ قیامت کا دن آنا ہی چاہیے، عالم آخرت آنا ہی چاہیے، اور ایک نیا فیصلہ ہونا چاہیے۔ دنیا کا اصول ہے، ایک ہائی کورٹ کے اندر ایک مسئلہ چلتا ہے، صحیح نتیجہ سامنے نہیں آتا ہے تو لوگ سپریم کورٹ کے اندر جاتے ہیں کہ چلو بھی ہمارا مسئلہ کا حل یہاں نہیں نکلا ہے، صحیح فیصلہ نہیں ہوا ہے، سپریم کورٹ میں چلو۔ سپریم کورٹ میں کبھی نتیجہ صحیح نکلتا ہے، کبھی نہیں نکلتا ہے۔ وہاں بھی اگر نتیجہ صحیح نہیں نکلا تو ایک اور کورٹ بھی تو ہونی تو چاہیے کہ جہاں صحیح نتیجہ نکلے، وہ اللہ تعالیٰ کی کورٹ ہے جہاں عدل قائم ہوگا، انصاف قائم ہوگا، اور پورا انصاف دیا جائے گا، کسی پر کوئی ظلم و زیادتی نہیں کی جائے گی۔ ایک تھوڑا بھی عمل کیا ہوگا، حتیٰ کہ معمولی بھی اس نے عمل کیا ہوگا، جب اپنے نام اعمال کو دیکھے گا انسان اور کہے گا یہ کیسے نام اعمال ہے، لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ، کہ اس نے کوئی تو چھوٹے گناہ کو چھوڑا نہ بڑے گناہ کو چھوڑا۔ ایک معمولی میں نے کھڑکی سے جھانکا تھا اور میں نے کھڑکی سے دیکھا تھا، وہ بھی لکھا ہوا ہے کہ تو نے فلاں وقت کھڑکی سے جھانکا تھا، تو نے برقع اوڑھ کر کے فلاں مرد کو دیکھا تھا، یہ بھی میرے نام عمل میں لکھا ہوا ہے۔ ایک ایک چیز لکھی ہوئی ملے گی۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور ہمیں جنت اور جہنم کا سامنا ہمیں کرنا ہے۔ اگر ہمارا ایمان محفوظ ہوگا، ہمارے عقائد برابر ہوں گے تو ہمیں جنت ملے گی، اور ہمارے عقیدوں میں اگر گڑبڑ آ گئی تو پھر ہمارا ایمان صحیح سالم نہیں رہے گا۔ اچھا، 2 باتیں سمجھ میں آ گئی، پورا مدار نقل کے اوپر ہے، عقل پر نہیں۔ دوسری بات کہہ دی گئی، مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، اسلامی عقیدہ، اسلام کی بنیادی عقیدہ ہے، اور ہمیں اس پر پورا یقین ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، ہمارے اعمال کے حساب ہم کو دینا ہے۔ تیسری بات یہ سمجھ لے، ابھی دنیا، حدیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ دنیا سجن المؤمن، مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، اور وہاں الٹا ہو جائے گا، عالم آخرت کے اندر الٹا ہو جائے گا کہ عالم آخرت کے اندر مومن جنت میں اور کافر قید خانے کے اندر یعنی جہنم میں چلا جائے گا وہ۔ تو دنیا کو حدیث میں ذکر کیا گیا کہ دنیا یہ مومن کا قید خانہ ہے، سجن المؤمن یہ مومن کا قید خانہ ہے۔ اور قید خانے کا مطلب کیا ہے، سجن کا مطلب کیا ہے، ہم اس کو اچھی طرح سمجھ لے۔ ایک ہمارا آدمی قید خانے میں ڈال دیا جاتا ہے، جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، تو جیل میں سب سے اہم چیزیں 2 ہیں۔ ایک تو جیل میں جانے کے بعد وہاں کے اصول کے پابند رہنا پڑے گا، وہاں کی قواعد کا پابند رہنا پڑے گا، ہمارا لباس نہیں چلے گا، وہاں جو لباس پہنایا جائے گا وہ لباس پہننا پڑے گا۔
وہ لوگ جو کھلائیں گے وہ کھانا پڑے گا، ہمارا وہ کھانا باہر سے آوے، ہمارے گھر سے پک کر کے جاوے، ہوٹلوں میں سے آوے، ٹھیک ہے، بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ روریات رشوت کھلا کر کے کام چلا لے، وہ اپنا مسئلہ الگ ہے۔ باقی اصولاً یہ ہے کہ وہاں کا کھانا کھانا پڑے گا، وہاں کا لباس پہننا پڑے گا، وہاں کے قوانین پہ چلنا پڑے گا، اس کے بغیر آدمی جیل خانے میں رہ نہیں سکتا ہے، ورنہ اس کو جیل ہی نہیں کہا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیل میں آدمی کی طبیعت کبھی لگتی نہیں ہے۔ ایک آدمی جیل میں اس کو ڈال دیا گیا اور 20 سال جیل میں رہا، اس کو جا کر پوچھو کہ تجھے جیل میں رہنا ہے، وہ 20 سال جیل میں رہا مگر کیا کہ نہیں نکلنا ہے، مجھے جیل میں نہیں رہنا ہے۔ تو جیل خانے میں کسی کی طبیعت نہیں لگتی ہے اور جیل خانے میں قواعد کی پابندی ہوتی ہے۔ بس اسی طرح سمجھ لو کہ دنیا یہ مومن کے لیے جیل خانہ ہے، اس لیے مومن کی طبیعت دنیا میں لگنی نہیں چاہیے، اس کو پوری توجہ آخرت کی طرف ہونی چاہیے۔ مجھے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، جنت میں جانا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، تو دنیا میں جی لگنا ہی نہیں چاہیے، کتنے سال بیت جاوے مگر دنیا میں اس کا جی لگنا ہی نہیں چاہیے۔ دوسری چیز، جیسے وہاں قید خانے کے اندر قوانین کی پابندیاں ہیں، کھانے کے اندر پابندیاں، پینے کے اندر پابندیاں، اسی طرح اس دنیا کے اندر جب یہ ہمارے لیے قید خانہ ہے تو کھانے کی پابندیاں، پینے کی پابندیاں، رہنے کی پابندیاں، کپڑے پہننے کی پابندیاں، چلنے پھرنے میں پابندیاں، ان پابندیوں پر پورا عمل کرنا پڑے گا۔ ہم نے اگر پورا عمل نہیں کیا تو اس کا نتیجہ غلط بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے دنیا میں ہم یہ سمجھے ہم مقید ہیں، ہمارے پر قوانین کی پابندی ہے، ہم اپنے آپ کو کفاروں پر قیاس نہ کریں، مشرکین پر قیاس نہ کریں۔ بھئی وہ بازاروں میں گھومتے پھرتے ہیں، ان پر کوئی پابندی نہیں ہے، وہ جو کھاتے رہتے ہیں، جو چائے پیتے رہتے ہیں، بینکوں میں سے لون لیتے رہتے ہیں، سب کچھ کرتے رہتے ہیں، ہم پر کیوں پابندیاں؟ بس فرق یہ ہے ہمارے لیے دنیا قید خانہ ہے، ہم پر سب پر پوری پابندی عائد ہے، ہمیں ایک ایک قید خانے میں رہنا پڑے گا، اس کے اصول کی پابندی کرنی پڑے گی، ہم اصول سے ذرا برابر باہر نہیں نکل سکتے۔ اب یہ 3 باتیں میں نے آپ کو اچھی طرح سمجھا دی، یہ 3 باتیں ذہن میں آ گئی۔ اب اس کے بعد جو مجھے بات کہنی ہے آگے، وہ بات کو ذرا اچھی طرح توجہ کے ساتھ سنیں اور اس پر توجہ دیں۔